یعنی کہ باطل جو ہے وہ اس کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو بیکار ورڈ لکھا ہوا ہے. جب آپ اسے سرچ کریں گے بیکار کسی کام کی نہیں. تو نوجوان کو چاہیے کہ نوجوان کی جب خدا تربیت کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں. جب ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ میرے لیے اور آپ کے لیے وہی خدا کا کلام ہے جس پر ہم نے چلنا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوان کو خدا نے آزاد تو رکھا ہے لیکن یہ بھی بات اسے بتا دی گئی ہے کہ عدالت میں تجھے آنا پڑے گا, کہ وہ اپنی عدالت ہوگی, اس کے بعد کوئی فیور نہیں ہوگی. آپ کے بہن بھائی, آپ کے رشتہ دار کوئی بھی یہ نہیں کہے کہ خدا تو مجھے سزا دے دے, میرے بھائی کو چھوڑ یا میری بہن کو چھوڑ دے. ہر ایک زندگی کی عدالت ہوگی. ہر ایک زندگی نے جو اسے روح زمین پر جو کام کیے ہیں اپنا اپنا احساس دینا پڑے گا. وہ نوجوان ہے یا وہ بوڑھا ہے, بچے ہیں, بزرگ ہیں یا بوڑھے ہیں, نوجوان ہیں, سب کو ہی عدالت میں آنا پڑے گا اور سب کو ہی احساس دینا پڑے گا. ہمارے پاس وقت جو ہے بہت زیادہ کم ہے. اگر ہم وقت کو دیکھیں تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ہمیں وقت کا نہیں اندازہ, ہمیں دن کا نہیں پتہ چلتا تو رات ہو جاتی ہے, رات کا نہیں پتہ چلتا تو دن ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں, اور وقت جو ہے وہ آمد ثانی پر مسیح آنے والا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں. کیا ہم وہی کام کر رہے ہیں جو جسم کے ہیں؟ لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ جسم کے کام نہیں کرنے بلکہ روح کے کام کرو جس سے آپ کو آزادی ملے. آپ سب مبشر ابراہیم کو جانتے ہیں اور اس کی خدمت سے بھی واقف ہے یقیناً, اور میں اسے اتنا کہوں گا کہ زبردست خدا کا خالق ہے اور خدا اسے استعمال کرتا ہے جگہ پر جگہ, جہاں جہاں خدا اسے منادی کے لیے لے جاتا ہے وہ ضروری سے ہوتا ہے اور کلام کو بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سناتا ہے, پیش کرتا ہے. اور آج بھی ہماری دعا ہے کہ خدا اپنے خالق کو اسی طرح آپ کا شعلہ بنا کر زبردست طریقے سے استعمال کرے. ساتھی دو بار مجھے شان کو ہمارا رحمت کی طرح بنا دیں. ہاللویا. مسیحیتوں کے مقدس اور شرعی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خدا کا نہایت شکرگزار ہوں آپ سبھی اور جتنے نوجوان آج یہاں موجود ہیں ان سب کے لیے میں دل سے شکرگزار ہوں آپ نوجوان کے لیے. آج جو ہم نے سیکھنا ہے وہ نوجوان ہے. نوجوانوں کی نصیحت کے اوپر ہم آج بات کریں گے. نوجوان کی زندگی کے اوپر بات کی جائے گی. نوجوان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ خدا کا کلام نوجوان کے بارے میں کیا ہے. بتایا جائے گا نوجوان کے بارے میں کہ نوجوان کی زندگی کس طریقے کی ہونی چاہیے یا کس طریقے سے اسے اپنی زندگی جو ہے گزارنی ہے. میرے بزرگ, ہم اس روح زمین پر ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئے. اس کا کوئی نہ کوئی تو وجود ہے, کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جب خدا نے پیدائش میں سے جب ہم آغاز کریں تو وہاں پر جب خدا نے آدم کو بنایا اور ان کی زندگی, ان کے نسل میں زندگی کا دم ہوگا تو آدم کیا ہوا؟ جیتی جان ہوا. یہ آغاز بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا, اپنی صورت پر بنایا اور خدا انسان سے بے انتہا پیار کرتا ہے. یہ خداوند کی کوالٹیز ہیں. خداوند نے
ہر ایک انسان کو اپنے لیے بنایا تاکہ ہم اس کی کیا کریں؟ آرادھنا کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی ہمدرد نہ کریں۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خاص طور پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں ایک نوجوان کی زندگی کس طریقے سے مسیح میں آتی ہے اور خدا کس طریقے سے ایک زندگی کو چنتا ہے، اسے الگ کرتا ہے اور اسے مقرر کرتا ہے اپنے کام کے لیے۔ میں اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی جو تھی، یا یوں سمجھے کہ میں کتنا زیادہ محبت کرتا تھا خدا کے ساتھ۔ میرے دل میں محبت نہیں اتنا کرتا تھا خدا کے ساتھ۔ آج سے اگر 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو میرے خاندان، میری مما اور میرے جو والد صاحب تھے وہ چرچ جاتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا کردار ہوتا ہے کہ اولاد کی نصیحت کرنا۔ میری مما یا پاپا کوشش کرتے تھے کہ ہمیں چرچ لے کے جانا۔ ہم نے سنڈے اسکول جوائننگ کیا۔ سنڈے اسکول سے مجھے پہلا ورڈ جو ہے کانم پڑا وہ ہے مسیح کی محبت۔ بتایا گیا سنڈے اسکول میں جب کہانیاں سنائی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ ننھے منھے بچوں آؤ چلو پیارے مسیح سے بات کریں، مل کر رہیں، مل کر چلیں، پیارے مسیح سے پیار کریں۔ تو مسیح ورڈ جب میں نے سنا تھا تو اس وقت سنا تھا میرے دلوں۔ جب چرچ میں جانا، بہن بھائی چھوٹے تھے، ہم سب سنڈے اسکول جاتے تھے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خدا کا چناؤ ہوتا ہے، خاندان میں کسی کو بھی خدا چن سکتا ہے۔ اس میں سے پورے خاندان میں سے مجھے چنا خدا ہے۔ میں اپنی گواہی یوں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کس طریقے سے مسیح میں آیا۔ میں نے بپتسمہ لیا کیونکہ مسیح کی پہچان تھی پر جانتا نہیں تھا، کلام سے اس طریقے سے واقف نہیں تھا، پر میں نے بپتسمہ لیا۔ اور یہ ہمارے پاسٹر صاحب تھے، پاسٹر ایرن جویل صاحب، ہم نے تینوں بہن بھائیوں نے انہیں کے ہاتھ سے بپتسمہ۔ اس کے بعد پھر میری جو دادی تھی وہ میرے لیے بہت دعا کرتی، وہ رات دن جاگ جاگ کے دعا کرتی تھی خداوند اس کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر۔ خاص طور میرے لیے سب سے زیادہ دعا کرتی تھی اور رات دن دعا کرنا۔ خاندان میں ہم سب مل کر دعا کرتے تھے، پر لیکن خدا نے مجھے ایک آواز آئی کہ تو نوجوان، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس بات کو اگنور کیا۔ خواب میں بھی اکثر ہوتا تھا ایسے کہ خواب وہی آتی تھی کہ جیسے میں پرستش کر رہا ہوں، میں خدا کا کام کر رہا ہوں، لیکن اس ٹائم مجھے نہیں اس چیز کی نالج تھی، سمجھ نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو خدا نے مجھے ایک وقت چنا جب میری مما بہت بیمار ہو گئی تھی، کنڈیشن بہت سیریس تھی۔ میں نے اپنی مما پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی، مما ہیل ہو گئی۔ مما کہتی تو نے دعا کی تو میں نے شفا پائی۔ تو میں نے اس وقت بھی اس چیز کو میں نے سوچا کہ واقعی خدا کام دینا چاہ رہا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ میری دادی کا ہی، جنہوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں۔ میرے دلوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوان کی زندگی میں جو ہے وہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بیک سپورٹ جو ہے وہ خاندان ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہم نشہ بھی کرتے تھے یا نارملی اگر چھالیاں وغیرہ کھا لیا تو اس پر بھی میرے والد صاحب بہت برا مارتے تھے، اور میں آج شکر کرتا ہوں خدا کا کہ وہ نشے سے بالکل نشوں سے دور ہیں۔ ہم تینوں بھائی جو ہیں کبھی کوئی نشہ نہیں۔ پرابلم تھی چیسٹ انفیکشن اور مجھے سانس لینے میں پریشانی ہوتی تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا،
انہوں نے کہا مشکل اس کا بچنا نہ اس کا صحیح ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہے کیا۔ انہوں نے جب ایکس رے بھی کیا تو دیکھا کہ پھیپھڑوں میں کوئی اضطراب تو نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں، لیکن میرے فزیو ڈاکٹر بھی کہتے تھے کہ اسے لے جائیں، اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ الٹا سو جایا کریں، یہ کیا کرے گا، کیونکہ یہ چیسٹ جو ہے وہ پراپر باہر کی طرف تھی اور مجھے بہت زیادہ پرابلم ہے، رات بھی نہیں سو سکتا تھا، میری کنڈیشن بہت خراب تھی۔ میں نے کافی خادموں سے ریکویسٹ کی میرے لیے دعا کریں۔ میری والدہ بہت پاسٹروں کے پاس گئی کہ اسے دعا کی ضرورت ہے، وہ بھی دعا کرتے تھے، دادی بھی دعا کرتی تھی، پر لیکن خدا کے خادموں سے بھی بہت ساری دعائیں کریں۔ میرے دوستوں 5 سال تک میں اسی بیماری میں رہا، اور جب خدا نے ایک خادم آئے تھے باہر سے، انگریز تھے، وہ آئے تھے وہاں پر AOG چرچ میں، پاسٹر ایلن جمیل صاحب کے چرچ میں، تو انہوں نے کہا کہ جہاں جو بیمار ہیں، یہاں پر میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے چیسٹ انفیکشن کا ایشو ہے، وہ دعا کرتا ہے پر لیکن وہ آرام نہیں مل پا رہا۔ اس نے کہا بیٹے جہاں پر بھی ہو آپ اپنے ایمان سے اپنا ہاتھ جو سیدھا ہاتھ اپنے چیسٹ پہ رکھو، دعا کرو اور میں یہیں سے دعا کروں گا، وہ شفا پائے گا۔ انہوں نے دعا کی اور مجھے خود بھی محسوس ہوا، مجھے وہ نیند بہت اچھی آئی، ریلیکس، اور میں نے دیکھا کہ واقعی وہ چیزیں جو تھی، جو چیسٹ پرابلم تھا، سانس کی پرابلم تھی، وہ بالکل ختم ہو، ایک دم ختم ہو گئی اور میں نے اس وقت شفا پائی۔ پھر میں نے مسیح کی طرف جب دیکھا کہ اب میں دیکھوں کہ مسیح میرے ساتھ محبت کرتا تو کیوں نہ میں بھی مسیح کے ساتھ محبت کروں، میں خدا کے کلام کی طرف توجہ کروں، خدا کے راہوں پر چلنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اسی طرح خداوند جو ہے استعمال کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں اسٹوڈنٹ ہوں، BDH میں نے کی ہے 3 سال، اور طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، آج بھی سیکھ رہا ہوں۔ ہمارے اچھے استاد جیسے پاسٹر غفور صاحب، ایسے اچھے خادموں کے سائے کے نیچے رہو گے تو یقیناً بلیسنگ ملے گی۔ اس ٹائم جو دیکھا جائے ماحول اور وقت کو دیکھا جائے تو بے دینی کا چل رہا ہے، بہت بے دینی کا چل رہا ہے، ہمیں صحیح تعلیم نہیں مل رہی، ہم صحیح ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ تو صحیح ہاتھوں میں اس وقت ہوتا ہے جب کلام انسان کی زندگی میں اثر کرتا ہے۔ تو جب میں نے اس چرچ کو جوائن کیا تو واقعی میں نے، یشوا نے، ہم دونوں نے جوائن کیا تو ہماری زندگیوں میں ایک نیا ریوائول آیا، نئی چیزیں ہمیں ملی، جو ہم اتنے سالوں سے خدمت کر رہے تھے وہ چیزیں نہیں، وہیں کی وہیں، پر لیکن جب یہاں پر آئے تو ہماری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ بہت ساری چیزیں ایسی نہیں جو ہمارے ذہن اس چیز کو تصور نہیں کر سکتے تھے، یقین نہیں کر سکتے تھے۔ ہم اس بات کو جب دیکھتے تھے کلام میں سے تو وہی بات ہوتی تھی ہماری زندگی میں۔ تو خدا کے خادم سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، آج بھی ابھی بھی سیکھ رہے ہیں اور آنے والے سالوں میں بھی سیکھتے رہے۔ اچھے استاد بہت کم ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے جتنی زیادہ جو ہے جتنے خادموں کے پاس ہو کر آگے جتنی خدمت کی ہم لوگوں نے، لیکن ہم نے شاید وہ تعلیم نہیں حاصل کی جو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، ہمیں جو چیز ہمیں چاہیے تھی، وہ تھا خدا کا کلام اور سچائی کا کلام، وہ کلام جو گہرے بھید جب انسان کے اوپر آشیانہ ہوتے ہیں تو یقیناً اس کی زندگی بدلتی ہے۔ تو یہ خداوند کے خادم کا فضل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا فضل اور ان کا ہاتھ ہمارے اوپر بنا رہے، ہم ان کے ہاتھوں کے نیچے رہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا خدا ہے جو ہمیں برکت دیتا ہے، جو ہمیں عقل عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے روحانی خادم۔ اب ہم اپنے مضمون کی طرف آئیں گے تو ہم نے اس مضمون کی طرف دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ کم ہے، 15-20 منٹ سے میں پیش کروں گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ورلڈے یوتھ سیمینار جو ہم لوگوں نے رکھا تھا، وہ فرسٹ جو مضمون ہے وہ ہے نوجوان کی مسیح کے بغیر زندگی، جو مجھے سونپا گیا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ بھائی یشوا کا ہے، نوجوان کی مسیح کے ساتھ زندگی، جو میرا میسیج ہے وہ ہے بغیر زندگی۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف دیکھتے ہیں، بغیر زندگی کیا ہے نوجوان کی۔ میرے ساتھ
خدا کے پاک کلام میں سے وائس 11 باب 9 سے 10 آیات میں ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور بائبل مقدس نکالیں آپ۔ جی خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں وائس 11 باب اور ان کی دامی سے 10ویں آیات۔ خدا کے پاک کلام میں یہ مربوط ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ بڑے توجہ کے ساتھ ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھیں۔ سب سے پہلے تو جو ٹائٹل ہے وہ ہے نوجوانوں کو نصیحت۔ آئیے 9ویں آیات پر ہم غور کرتے ہیں۔ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ 10ویں آیات، پر غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ خدا کے پاک کلام پڑھے جانے پہ ہم سب برکت پائیں، آمین۔ اب بات ہے نوجوان کے اوپر، اور خدا کا کلام نوجوان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلی ورس 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اے جوان تو اپنی جوانی، اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو۔ سب سے پہلے خوش ہو۔ ایک نوجوان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ خدا نے اگر ہمیں اس روح زمین پر رکھا ہے تو ہمیں آزادی دی گئی ہے۔ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اپنی انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی میں خوشحال رہ سکتا ہے، اچھی اچھی چیزوں سے خوشحال رہ سکتا ہے۔ یہاں خوشی کا جب ورڈ آتا ہے تو خوشی بہت ساری چیزوں پر ہے۔ جو نوجوان کو اچھی لگتی ہے وہی خوشی ہے۔ اور یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے، اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل۔ جو ایام، جو دن، جو بخشے گئے ہیں ہمیں اس روح زمین پر، وہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے اپنے دل کی راہوں میں چل اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل۔ اب دل اور آنکھیں کیا ہیں؟ دل، ایک نوجوان کا جو دل ہے، جو خدا نے انسان کے دل میں رکھا ہے، یہی دل ہے، یہی آنکھیں ہیں۔ بٹ لیکن اپنے دل کی راہوں میں چل، اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، یہ سب چیزیں کر دو۔ دل سے جو ہے وہ خواہشات پیدا ہوتی ہے۔ دل جو ہے وہ لا علاج اور ہیلے باز ہے۔ جس کا شریر ہے، جس کا جسم ہے، اس کے کنٹرول میں کرتے ہیں۔ اور دل جو ہے وہ خدا نے ہمیں ایک اچھا دل عطا کیا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھے کام کریں۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں، دیکھ کر خواہشات جو ہے وہ جنم لیتی ہیں اور وہ دل میں اترتی ہے، اور دل میں جب خواہشات اترتی ہے تو گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میرے عزیزو، انسان کی زندگی میں خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا، آزاد خیالات دیے، آزاد سوچ دی، لیکن خداوند یوں کہتا ہے کہ تو سب چیزیں کر، میں نے تجھے آزاد ہی رکھا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے ہم نے وہ یاد رکھنی ہے
وہ اپنے ذہنوں میں یاد رکھنی ہے۔ وہ کیا بات یاد رکھنی ہے؟ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ یہ تو سب چیزیں کر، بٹ لیکن ایک چیز ہم نے اپنی زندگی میں یاد رکھنی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں کیا کرے گا؟ عدالت میں لے کر آئے گا۔ اگر ہمیں آزادی دی ہے تو آزادی میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو مطلب کہ اچھے کام کر برے کام کر، لیکن خدا ہمیں ہر چیز دے رہا ہے، لیکن یہ بھی چیز ہمیں یہ تنقید کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو سب کام کر لے، بلکہ لاسٹ مومنٹ پہ کیا ہوگا کہ تجھے عدالت میں آنا پڑے گا۔ یہ عدالت جب آدمی بالا پر ہوگی تو وہ تو ہر ایک زندگی اپنا اپنا حساب دے گی، وہاں پر کوئی فیور نہیں ہوگی ایک دوسرے کی۔ اور جب ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہے کہ ہماری عدالت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ ایسے کام نہ کرے جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ 10ویں آیات پر جب غور کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، پر غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ یہاں پر 3 سے 4 چیزیں جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو ملا ہے وہ خوشی ہے، جو میں نے پہلے نامی آیات میں آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد جو ہمیں دوسرا جو حکم مل رہا ہے وہ دل ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ ایام ہے، اور چوتھی بات ہے عدالت، اور 5ویں جو بات ہے وہ ہے باطل۔ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں، یعنی کہ باطل جو ہے وہ اس کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو بیکار ورڈ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ اسے سرچ کریں گے، بیکار، کسی کام کی نہیں۔ تو نوجوان کو چاہیے کہ نوجوان کی جب خدا نصیحت کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں۔ جب ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ میرے لیے اور آپ کے لیے وہی خدا کا کلام ہے جس پر ہم نے چلنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوان کو خدا نے آزاد تو رکھا ہے، لیکن یہ بھی بات اسے بتا دی گئی ہے کہ عدالت میں تجھے آنا پڑے گا۔ تو اپنی زندگی میں خوش رہ، تو اپنے دل کو خوب دل کو یا دل کی خواہشات کو پورا کر، تو اپنی آنکھوں کی خواہشات کو پورا کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تجھے عدالت میں لایا جائے گا۔ یہ نہیں بھولنا، عدالت ہوگی۔ اور میں ایک اور بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب عدالت ہوگی اس کے بعد کوئی فیور نہیں ہوگی۔ آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار کوئی بھی یہ نہیں کہیں گے خدا تو مجھے سزا دے دے، میرے بھائی کو چھوڑ یا میری بہن کو چھوڑ دے۔ ہر ایک زندگی کی عدالت ہوگی۔ ہر ایک زندگی نے جو اسے روح زمین پر جو کام کیے ہیں اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ وہ نوجوان ہے یا وہ بوڑھا ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں یا بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، سب کو ہی عدالت میں آنا پڑے گا اور سب کو ہی حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے پاس وقت جو ہے بہت زیادہ کم ہے۔ اگر ہم وقت کو دیکھیں تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمیں وقت کا نہیں اندازہ، ہمیں دن کا نہیں پتہ چلتا تو رات ہو جاتی ہے، رات کا نہیں پتہ چلتا تو دن ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اب وقت جو ہے وہ آمد ثانی پر ہے، مسیح آنے والا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم وہی کام کر رہے ہیں جو جسم کے ہیں؟ لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ جسم کے کام نہیں کرنے، بلکہ روح کے کام کرو، جس سے
آپ کو آزادی ملے اور جہاں پر آپ کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں پر بھی آپ میرے ساتھ رہو۔ یہاں پر اب آگے بات مسیح کی، یہاں پر وہی نوجوان کی مسیح کے بغیر زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو مسیح بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگیوں میں۔ جب مسیحی نہیں ہماری زندگیوں میں، مسیح کی پہچان نہیں ہماری زندگیوں میں، تو ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ باطل ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں، کیونکہ جب جس زندگی میں مسیح نہیں تو وہ زندگی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اب مسیح جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ جب مسیح انسان کی زندگی میں آتا ہے تو کیا ہے؟ پھر ہم مسیح کے ہیں۔ تو اگر مسیح زندگی میں نہیں تو پھر ہم مسیح کے نہیں ہیں۔ اب جتنا مرضی اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مسیح کا کام کر رہے ہیں، مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، میرے عزیزو ہمارے زبان جو ہے اگر ہم بولتے ہیں تو کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے اپنی خدمت کو چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں کیا ہوں۔ انسان کچھ بھی نہیں، ایک مٹی کا ڈھیر ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی زندگی میں مسیح ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کہاں پر جائے گا؟ عالم بالا پر۔ ہمیشہ کے لیے جو مسیح کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر ہم مسیح ہماری زندگی میں ہے تو یقیناً ہم نے نجات پائی، اور نجات جو ہے وہ ہمیں چھٹکارا دیتا ہے، رہائی دیتی ہے، مخلصی دیتی ہے۔ یہی ہے نجات۔ جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں تو ہم گناہ، اگر ہم جسمانی زندگی دیکھیں تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بلکہ جب مسیح آ جائے ہماری زندگیوں میں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت گناہ جو ہے ہماری زندگیوں میں نہیں رہتے۔ جب خدا کا روح ہماری زندگی میں آ جاتا تو ہماری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ پاکیزہ، پاک ہو جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو پاکیزہ ہی رکھیں، پاک رکھیں، تاکہ خدا جو ہے جب ہماری عدالت ہو، جب ہمارے حساب ہو تو ہم بڑے فخر کے ساتھ جا سکیں، میرے فرما بردار بیٹے آ جا، میں اپنی باہیں پھیلا کر کھڑا ہوں، تو آ جا۔ تو خدا آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے آج بھی پیار کرتا ہے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک زندگی جو ہے وہ توبہ تک اس کی نوبت پہنچے، ہر ایک زندگی جو ہے وہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہم مسیح میں رہیں، مسیح کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ اگر مسیح ہے ایک نوجوان کی زندگی میں تو وہ اپنی جوانی کو جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ اپنی جوانی کو کیا کر سکتا ہے؟ خاموش ہو گئے، بول نہیں رہے۔ پہلے تو اپنی جوانی میں سب کام کر سکتا ہے، لیکن جب مسیح آ جائے تو پھر اس کے بعد بات کیا ہوگا؟ جب مسیح کا کنٹرول ہوگا تو یقیناً وہ جو جوانی ہے، جس طریقے سے مسیح ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے اسی طریقے سے وہ ہمیں لے کر چلائے گا، وہ ہمیں برکتوں سے، اپنی بلیسنگ سے ہمیں نوازے گا۔ ہم کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے، کیونکہ مسیح ہماری زندگیوں میں رہے گا، ہمیشہ تک ہماری زندگیوں میں رہے گا۔ تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے جانے پہ ہم سب برکت پائیں، اور جس کو اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کیا ہماری زندگیوں میں مسیح کی پہچان ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں مسیح ہے؟ کیا ایک نوجوان بیٹے بیٹی کی زندگی میں کیا مسیحی ہے؟ کیا وقتی طور پر ہے، یا کچھ ٹائم کے لیے ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے ہے، یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کریں، دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ تو وقت بہت زیادہ قریب ہے، وقت بےدینی کا چل رہا ہے، وقت بہت برا چل رہا ہے۔ ہر ایک زندگی میں اپنا اپنا حساب دینا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے اعمال جو ہے وہ بہتر کریں، کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں، ہم اپنی زندگی گناہ سے نکالیں، جھوٹ فریب سے نکالیں، گالی گلوچ سے نکالیں،
हेरा फेरी से निकाल, बहुत सारी चीजें जो हम में अभी भी पाई जाती हैं, हम अगर मसीह के हैं तो हम कभी भी छोड़ नहीं बोलेंगे। प्रेज़ हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज़ हालेलुया, खुदावंद तेरी मोहब्बत के लिए तेरी शुक्राना करते हैं। एक नौजवान की जिंदगी में मसीह का होना बहुत जरूरी है खुदावंद। हमने तेरे कलाम में से देखा और हर एक जिंदगी का हिसाब होगा खुदावंद। हम ये नहीं भूलते, हम कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारी अदालत हो खुदावंद। जितना वक्त इस रोज जमीन पर है, हम खुदावंद इस रोज जमीन पर जब तक रहे अपनी जिंदगी को बेहतर करने वाले बन सके खुदावंद। जब तक हम इस रोज जमीन पर रहते हैं, अपने जिंदगी को संवारने वाले बन सके खुदावंद। तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बन सके खुदावंद। तेरा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में रहे, हमारी सोचों में रहे, हमारे दिलों में रहे खुदावंद। तेरा पाक कलाम के बगैर हमारी जिंदगी मुर्दा है, हमारी जिंदगी का कोई वजूद नहीं। जब तू हमारी जिंदगी में है तो हम फक्र से कह सकते हैं कि हम मसीही हैं और मसीहियत का राज इस पूरी दुनिया में है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा राज जो है पूरी दुनिया में है और तू हर एक जिंदगी को मौका देता है, हर एक जिंदगी को फिर दोबारा से मौका देता है कि फिर दोबारा से बहुत ज्यादा, फिर दोबारा से अपने गुनाहों का इकरार करे, फिर दोबारा से लौट आए। क्योंकि खुदावंद तू नहीं चाहता किसी की हलाकत हो, तू चाहता है कि हर एक जिंदगी की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक जिंदगी निजात पाए खुदावंद। हर एक जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। जहां मसीह का नाम होता है वो खानदान बहाल होता है खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू हमसे बेइंतहा प्यार करता है। तेरे प्यार के लिए खुदावंद, तेरे तसल्ली के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। फजल चाहते हैं खुदावंद, हमें और ज्यादा इस्तेमाल कर खुदावंद। खुदावंद हम और ज्यादा तेरे कलाम को पढ़ें खुदावंद, और ज्यादा बेहतर तौर पर खुदावंद हम चले खुदावंद। हमारी जिंदगी जितनी रुकी हुई है खुदावंद, किसी भी वजूहात से खुदावंद, आज से हम इकरार करते हैं, आज से खुदावंद हम अहद करते हैं खुदावंद। हम तेरे साथ वफादारी से चलने वाले बन सके खुदावंद। जब तक इस रूह जमीन पर, जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारा टाइम है खुदावंद, अभी भी हमारे पास वक्त है खुदावंद। हम अपने वक्त को पहचानने वाले बन सके, हम इसी वक्त के अंदर अंदर रहते हुए खुदावंद हम तेरे साथ चलने वाले बन सके और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए खुदावंद, और आग में बाला पड़ जाने वाले बन सके खुदावंद। हर एक जिंदगी जो है वो आग में बाला पड़ जाए खुदावंद, वो जो तुझसे मोहब्बत करते हैं खुदावंद। मैं तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद। बहुत सारी जिंदगी अभी भी बहुत ज्यादा अंधेरे में खुदावंद, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, ताकि वो भी अंधेरे से निकले खुदावंद। वो भी तेरे साथ चले वफादारी से खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद। जितनी जिंदगी यहाँ मौजूद है खुदावंद, हर एक जिंदगी पर तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद। बड़े पाक खुदावंद, हम तेरे पाक कलाम को रिसीव करते हैं खुदावंद, अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तू हमारे ज़हनों को खोल, हमारे दिल को बदल खुदावंद, हमारी आंखों को चेंज कर खुदावंद, ताकि खुदावंद हम कोई ऐसा गुनाह ना करे खुदावंद जिससे तू हमसे नाराज हो जाए, जिससे तू हमसे मुंह मोड़ ले खुदावंद। हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं खुदावंद, मिन्नत करते हैं खुदावंद कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले बन सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, बड़े ईमान के साथ इस दुआ को मांगता हूँ, सुन और बख्श लेना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।